ہم اس روز دہلی کے لیے روانہ نہ ہو سکے، لیکن پوری رات پورے گھر پر خوف طاری رہا۔ کہیں چیونٹی بھی رینگتی نظر آتی تو ہلچل مچاتی، کسی کے ہاتھ پر مکھی بیٹھ جاتی تو وہ اچھلنے لگتا۔ ایسا خوف میں نے پہلی بار دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ دادا ہر جگہ اپنی موجودگی میں تلاشی لے رہے تھے۔ عورتوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ہر کپڑا جھاڑ کر رکھا جائے۔ اس سے پہلے الماریاں اور باکس کھول کر اسپرے کر دیا گیا تھا۔ سارے کپڑوں اور گھر کی ہر چیز میں اس دوا کی بدبو بیٹھ گئی تھی، مگر یہ بو شاید اس ہولناک موت کے مقابلے میں بہت بہتر تھی کہ لوگ اس سے الجھے نہیں۔ سارا گھر جاگ رہا تھا۔ بچوں کو سونے کے لیے لٹاتے ہوئے بے حد احتیاط کی گئی تھی۔ بستر کو کئی بار جھاڑا گیا۔ پلنگوں کے پائے کچی مٹی کے کنڈوں میں پانی بھر کے اس کے اندر رکھے گئے تھے تاکہ کوئی مکڑی پائے کے ذریعے اوپر نہ چڑھ سکے۔ اتنے بڑے گھر کے ہر سوراخ اور ہر گڑھے میں دادا نے چونا بھروا دیا تھا۔ فرش پر چونا بکھیر دیا گیا تھا۔ عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں فرحت سے اکیلے میں بات کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کے کمرے کی تلاشی میں کہیں صندوقچی سے وہ چین نہ نکل آئے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے کچھ دیر کے لیے نکال لائے، بعد میں اسے چھپا دیں گے، مگر پتہ نہیں فرحت کہاں تھی۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوا تحسین خالہ کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں وہ بی جان کی گود میں ان کے سینے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ کاکا جان کی ناک سرخ ہو رہی تھی، وہ بار بار رومال سے ناک رگڑ رہی تھی۔ بی جان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، مگر وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فرحت کو پیار کر کے قریب بٹھایا اور بولی، فرحت لو ضیاء آ گیا، تم اس سے باتیں کرو، میں سامان سمیٹ لوں۔ فرحت نے مجھے دیکھا، پھر میری اور فرحت کی نگاہیں بی جان کا تعاقب کرنے لگیں۔ انہوں نے اور کاکا جان نے ہر کپڑا جھاڑ کر باکس میں رکھا، فرحت کی ضرورت کی چیزیں رکھی۔ پھر شاید کاکا جان کی نگاہ اس چھجے پر پڑی جہاں سے وہ چھوٹی زنگ آلود صندوقچی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسہری پر کھڑی ہوئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے فرحت کو کونی ماری۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، کاکا جان وہ میری ہے، میری گڑیا کی۔ فرحت نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ امی نے دی تھی مجھے۔ ہائے میری بچی، ہائے میری چاند۔ کاکا جان کی محبت تو بالکل اندھی تھی شاید۔ انہوں نے صندوقچی کھول کر مکڑی تلاش کرنے کی کوشش بھی نہ کی اور صندوقچی فرحت کی طرف بڑھا دی۔ میری جان میں جان آ گئی۔ فرحت نے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی گڑیا نکال کر اس صندوقچی میں رکھ دی۔ میں نے جھانک کر اس چین کے متعلق اطمینان کر لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں گڑیا کا سرخ جوڑا بھی تھا، وہ بھی فرحت نے مجھ سے لے کر اس صندوقچی میں رکھ دیا، اور اس کے چہرے پر ایسا اطمینان پھیل گیا جیسے ان حالات کے بدلے سودا مہنگا نہ ہو۔ میرے اندر آیا ہوا بھونچال ایک دم سکون میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے اشاروں میں سمجھا دیا کہ اسے وہ اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ بات اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بی بی جان نے زیادہ سامان نہیں لیا تھا، تحسین خالہ کی کچھ چیزیں یادگار کے طور پر لے لی تھیں، البتہ فرحت کا سارا ہی سامان سمیٹ لیا تھا۔ بی جان آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گی نا دہلی میں؟ نہیں بیٹا، ہم اپنے گھر جائیں گے، کاکا جان نے افسردگی سے کہا۔ بی جان آپ بھی وہیں چلے نا، وہاں ماموں جان کے پاس رہ لیجئے گا۔ نہیں میرے چاند، اور تم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، تم آ جانا میرے پاس۔ بی جان نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ یہ بات میں نے اس وقت نوٹ کر لی تھی کہ ابا کے مرنے کے بعد سبھی مجھے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ پتہ نہیں، شاید اس کی وجہ میرا یتیم ہو جانا تھا۔ گویا اس لحاظ سے میں پہلے کی نسبت زیادہ بہتر پوزیشن میں آ گیا تھا۔ خاص طور پر رضا بھائی اور شجاع بھائی کی ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار سے اب میری جان چھوٹ گئی تھی۔ ایک عصمت آپا تھیں جن کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ خیر، یہ مجھے پتہ چل گیا کہ بی جان ہمارے ساتھ دہلی نہیں جا رہی اور فرحت کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا رہی ہیں۔ اس بات سے بڑا اطمینان مجھے یوں ہوا کہ اب چین کے یہاں سے برآمد ہونے کا خوف ختم ہو جائے گا۔ وہ میرے پاس ہوگی ہی نہیں تو برآمد کہاں سے ہوگی؟ دوسرا اطمینان مجھے یہ بھی تھا کہ فرحت اس کی حفاظت جی جان سے کرے گی۔ میں بے حد مطمئن ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات جو سامنے نہیں آ رہی تھی، وہ مجھے بہت بے چین کیے دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی عصمت آپا مجھے تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں اور حسب عادت میرا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے اماں کے پاس لے جا کر پٹخ دیا۔ گھر کی عورتیں سفر کی تیاری میں مصروف تھیں تو مرد عجیب پراسرار سرگرمیوں میں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں ہزاروں برس پرانے کھنڈرات کھوجے جا رہی ہیں۔ میں دادا وغیرہ کی سرگرمیاں دیکھنا چاہتا تھا، مگر خوف زدہ تھا کہ اگر اس بار بھی میں ان کے سامنے پڑ گیا تو وہ میرا بھرتا بنا دیں گے۔ اب تک انہوں نے مجھے معصوم بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، میرے خبیث ذہن تک تو ان کی پہنچ بھی نہیں تھی۔
ویسے اس چین کو ٹھکانے لگا کر میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں اماں کے پاس لیٹا سب باتیں سن رہا تھا۔ یہ سب پریشان بھی تھے اور یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے، مگر خوف انہیں ٹکنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ یہیں ان سب کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ گھر کے لوگ ہی نہیں، محلے بلکہ علاقے والے بھی ان عجیب و غریب مکڑیوں کی کھوج میں تھے۔ دادا نے تو سرکاری سطح پر چھان بین پر بھی زور دیا تھا، اور یہ واقعی سرکار کے لیے ایک چیلنج تھا۔ کسی علاقے میں اچانک ایسی زہریلی اور آدم خور مکڑیوں کا سینکڑوں کی تعداد میں نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ان کی وجہ سے ہونے والی پے در پے ان دو اموات نے سب پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ دادا ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ یہاں سرکاری کارروائی میں مدد کریں گے۔ اس رات ریڈیو پر بھی یہ خبر سنائی گئی اور بالخصوص اس علاقے کو خبردار کیا گیا تاکہ مزید کوئی جان کا حادثہ پیش نہ آئے۔ گویا یہ واقعہ صرف ہمارے گھر کی ہی نہیں، پورے علاقے کی الٹ پلٹ ہو جانے کا سبب ٹھہرا۔ جس رات ہم دہلی کے لیے روانہ ہوئے، اس رات اسٹیشن پر بے پناہ رش تھا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف منجمد تھا۔ وہ اپنے چاروں اطراف ٹٹولتی ہوئی نگاہیں دوڑاتے یوں چل رہے تھے جیسے انگاروں پر چل رہے ہوں۔ عورتیں اچھے خاصے بڑے بچوں کو بھی گودوں میں اٹھائے ہوئے تھیں۔ مجھے بھی کئی بار اماں نے گود میں اٹھانا چاہا، مگر میں ان بچوں کی طرح بے وقوف نظر نہیں آنا چاہتا تھا جن کی ٹانگیں ماؤں کی پنڈلیوں تک لٹکی ہوئی تھیں، اس لیے پھسل کر ان کی گرفت سے نکل جاتا تھا۔ زین اپنی اماں کے گھٹنوں پر بیٹھا تھا، گو اس کے پاؤں زمین تک پہنچ رہے تھے۔ اگر اس کے قریب کوئی مکڑی ہوتی تو اسے اوپر چڑھنے میں قطعی دشواری نہ ہوتی، مگر وہ اور اس کی اماں دونوں مطمئن تھی۔ میں نے کئی بار زین کو اپنے پاس بلانا چاہا، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ مجھ سے بھی اتنا ہی خوفزدہ لگ رہا تھا جتنا کسی مکڑی سے۔ میں فرحت کے نہ آنے پر کافی اداس تھا۔ مجھے اپنی شخصیت میں کسی چیز کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جو ایک خاص قسم کا احساس تفاخر مجھ میں پیدا ہو گیا تھا، وہ بھی محسوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے فرحت کی آنکھیں بہت یاد آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ جب ہم گھر سے رخصت ہو رہے تھے، عین اس وقت دادا نے تانگا منگوا دیا تھا تاکہ بی جان وغیرہ بھی گھر چلی جائیں۔ فرحت ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی صندوقچی تھی جس میں گڑیا اور اس کے کپڑے اور وہ چین تھی۔ صندوقچی کو فرحت نے یوں سینے سے لگایا ہوا تھا جیسے اس میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی شے ہو۔ تانگے میں بیٹھتے ہوئے فرحت نے مجھ سے کہا تھا، ضیاء تم جلدی سے آ جانا، گڑیا کی شادی بہت ضروری ہے اور میرا دل بھی نہیں لگے گا۔ سنو خبردار، جو اس چین کے بارے میں کسی کو بتایا، میں نے اس کی التجا پر ذرا بھی دھیان دیے بغیر کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ گڑیا میرے گڈے کی ہے۔ اگر تم نے اس کی شادی کہیں اور کر دی تو میں کپڑے اور چین واپس لے لوں گا، تمہاری گڑیا بھی توڑ دوں گا۔ وہ سہم گئی۔ اس نے صندوقچی کو زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں ضیاء، میں تمہارا انتظار کروں گی، کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن اکڑا کر جواب دیا، پھر تم دیکھنا ایسی ایسی بہت سی قیمتی اور اچھی چیزیں لاؤں گا میں دہلی سے۔ اس کا سارا خوف ایک دم ختم ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگی، بلکہ اس کا انداز مجھے ہنسانے والا تھا، مگر میں قطعی نہیں ہنسا۔ اور جب ہم اس تانگے میں سوار ہو گئے تو اس نے جانے کس انداز میں مجھے دیکھا کہ میں اس کی آنکھیں بھول ہی نہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں بھرے آنسو بھی مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ انہی آنسوؤں کی وجہ سے ان میں چمک بھری ہوئی تھی۔ وہی آنکھیں مجھے دیر تک یاد آتی رہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل، اور اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہاب چاچو سب کے ٹکٹ لے آئے تھے۔ ہم سب ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ٹرین میں سوار ہونے کے بعد سب کا خوف کچھ کم ہو گیا۔ سب کے بچے گودوں سے اتر کر کھڑکیوں سے چمٹ گئے۔ میں نے اوپر والی برتھ پر قبضہ کر لیا۔ زین اور زینت اپنی اماں کے قریب ہی بیٹھے رہے۔ یہاں گرمی اور حبس تھا، شور تھا، طرح طرح کے لوگ تھے، ہزاروں آوازیں تھیں، ہزاروں بولیاں تھیں۔ کچھ لوگ ہمارے علاقے کے بھی تھے، شاید وہ ان مکڑیوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے تھے۔ ٹرین چلی تو کچھ سکون ہوا۔ شجاع بھائی اور رضا بھائی نے مجھے زبردستی کھینچ کھانچ کر نیچے اتار دیا اور خود برتھ پر قبضہ کر لیا۔ میں کچھ دیر تک روتا رہا، پھر کھڑکی کی جگہ مل جانے پر خاموش ہو کر باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اماں اور دادی کچھ پڑھ پڑھ کر سب پر دم کر رہی تھی۔ عصمت آپا اور زہرا آپا لائے ہوئے سامان کو ٹھیک سے رکھ رہی تھی۔ ایک بات بتانا شاید میں بھول گیا کہ ہم دہلی اس لیے جا رہے تھے کہ وہاں دادا کے چھوٹے بھائی
سبت نبی یعنی منع دادا رہا کرتے تھے۔ کرول باغ میں ان کا 3 منزلہ مکان تھا، 2 بیٹے تھے، دونوں قالینوں کا کام کرتے تھے۔ ایک بیٹا شادی شدہ تھا، دوسرا شادی سے متنفر تھا۔ سنا تھا کہ کئی جگہ بات چیت چلائی گئی مگر اس نے بار بار انکار کر دیا۔ اس 3 منزلہ گھر میں صرف 4 افراد تھے اور یہ چاروں یعنی منع دادا، منی دادی اور یہ دونوں بیٹے یعنی طاہر اور ناصر عمارت کے نچلے حصے میں رہتے تھے۔ اوپر کی دونوں منزلیں خالی تھیں۔ دادا نے ان لوگوں سے رابطہ کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ منع دادا کی ہی تجویز پر ہم سب وہیں جا رہے تھے۔ دادی بھنائی ہوئی تھی، ان کی منی دادی سے ذرا نہیں بنتی تھی۔ میری دادی میں بے پناہ غرور اور ترم خانی تھی، ان کی کم ہی کسی سے بنتی تھی۔ اماں تو خیر اللہ میاں کی گائے تھی۔ میری دونوں چچیاں بولنا اور منوانا جانتی تھیں۔ اس زمانے میں آج جیسی تو تکار تو نہیں ہوا کرتی تھی، بات کہنے اور منوانے کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک حد تک ان کا احترام بھی کرتی تھی، مگر ان دونوں نے اپنے اپنے شوہروں کو اپنی حیثیت کا بھی احساس دلائے رکھا تھا۔ دادی اگر کبھی کسی بہو کی شکایت کسی بیٹے سے کیا کرتی تھی تو وہ دونوں ابا کی طرح پھن کاڑے ان کے سروں پر نہیں پہنچ جایا کرتے تھے، بلکہ دادی کو کسی طور ٹھنڈا کرنے کے بعد سہولت اور نرمی سے بیویوں کو سمجھا دیتے تھے، جس کی وجہ سے فساد نہیں ہوتا تھا۔ اماں اپنی بے وقوفی کی بنا پر ہی دادی کی منظور نظر بن چکی تھی، اس لیے ان دونوں میں کبھی کھینچا تانی نہیں ہوئی، اور کھینچا تانی ہوتی بھی تو کس پر؟ بیٹا تو نہ بیوی کا تھا نہ اماں کا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ ہم سب ٹرین کی روانگی کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جم چکے تھے۔ عصمت آپا اور زہرا آپا نے سامان ٹھیک سے رکھ دیا تھا۔ اماں کھانا نکالنے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ مجھے ٹرین میں کھانا کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ میں منتظر تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہی ہم سب کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں سب سے پہلے کھڑکی میں جا بیٹھا۔ شام دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، دھوپ کی تمازت مٹی میں جذب ہو رہی تھی، پیڑوں کے سائے لمبے اور ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے، ٹرین بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ باہر کا منظر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں بھاگتے منظروں پر نظر ٹکانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ سفر بہت لمبا تھا، ابھی ہمیں رات بھر سفر کرنا تھا۔ اماں کھانا لگانے کے بعد سب کے لیٹنے کا بندوبست کرنے لگیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پوری بوگی یا ڈبہ کہہ لیں ہماری تھی، یعنی وہاب چاچو نے پوری بوگی بک کروائی تھی۔ اماں نے مجھے لیٹنے کے لیے کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ دونوں چچیاں پارٹیشن کی دوسری جانب چلی گئیں، وہ اس جگہ کم ہی رہتی تھی جہاں دادی ہوں۔ عصمت آپا دوسری طرف کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ زہرا آپا اماں کے گھٹنے سے ٹک کر نیچے ہی لیٹ گئیں۔ دادی بھی وہیں لیٹی ہوئی تھی۔ دادی اور اماں میں جانے کب خسر پسر شروع ہو گئی۔ زین اور زینت بھی دوسری طرف چچی کے پاس جا چکے تھے۔ زینت تو خیر چھوٹی تھی مگر مجھے ذہن پر حیرت ہو رہی تھی، وہ نامعلوم کیوں مجھ سے اکھڑا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تحسین خالہ اور بڑی بوا کو میں نے مارا ہو۔ میں نے کئی بار اسے اپنے پاس بلایا مگر وہ نہیں آیا۔ اس کا یہ رویہ مجھے تنہائی کا بے پناہ احساس دلا رہا تھا۔ فرحت اتنی ہی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ مجھے یہ افسوس بھی تھا کہ تحسین خالہ کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ میں فرحت کو یاد کرنے لگا، اس کا چہرہ مجھے کھڑکی کے باہر فضاؤں میں تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانے کب تک اسی کیفیت میں رہا۔ چاروں اطراف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس روز اس لمحے مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا، وہ یہ کہ میں گھپ اندھیرے میں بھی دور تک ہر چیز کو بہت واضح دیکھ سکتا ہوں۔ شروع میں تو مجھے اپنی صلاحیت کا قطعی احساس نہیں ہوا، بلکہ یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں جو مناظر دیکھ رہا ہوں وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ مجھ سے بہت دور ہے۔ لیکن اتنا تھا کہ میں بے دھیانی میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ٹرین کسی وجہ سے بہت آہستہ ہو گئی تھی، پھر وہ رک گئی۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا، شاید آگے کوئی اسٹیشن تھا۔ ٹرین کے رکتے ہی شدید گرمی کا احساس ہوا۔ وہاب چاچو جو اماں سے پان لینے اس طرف آئے تھے، آگے بڑھ کر کھڑکی تک آ گئے۔ انہوں نے سر کھڑکی سے باہر نکال کر جھانکا اور بڑبڑائے، یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر انہوں نے دائیں طرف جدھر ٹرین جا رہی تھی نگاہ کی اور بولے، ہاں اسٹیشن آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ان کی بغل میں سر جھکا کر باہر کی طرف نکال لیا اور اسی سمت دیکھنے لگا۔ وہ اسٹیشن ہی تھا، دور سے بلب روشن نظر آ رہے تھے، آبادی کے آثار تھے۔ میری نگاہ اسٹیشن شروع ہونے سے قبل زمین میں نصب ایک بورڈ پر پڑی۔ ہاں چاچو وہ دیکھیں، وہ لکھا ہے اناؤ۔ میں نے ہاتھ نکال کر انگلی سے اشارہ کیا۔ چاچو میرے اوپر سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تمہیں لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں وہ دیکھیں نا، اس سفید بورڈ پہ، اس پر نیلے رنگ سے لکھا ہے، دیکھیں تو۔ مجھے اس وقت احساس نہیں تھا کہ اسٹیشن بہت دور ہے اور یہاں سے اس بورڈ کو دیکھنا ہی بہت دشوار ہے، جبکہ میں اس پر لکھا ہوا بھی صاف صاف پڑھ رہا تھا۔ وہاب چاچو نے چند لمحے میری طرف حیرت سے دیکھا، پھر شاید سوچا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔
کسی سے پوچھ چکا ہوں کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے، یا پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ میں سر نکال کر اسٹیشن کی طرف دیکھتا رہا۔ وہاں بڑی گہما گہمی تھی۔ دور ٹھیلے پر رکھی کچوریاں صاف دکھائی دے رہی تھیں، بلکہ آلو کے ساگ سے بھاپ اٹھتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس آیا، ان سے ضد کی کہ اسٹیشن آتے ہی وہ مجھے کچوریاں لے کر دیں۔ اماں نے اچھا کہہ کر مجھے بھلا دیا۔ میں پھر کھڑکی میں جا بیٹھا اور اسٹیشن کی رونق کو دیکھتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ میں یہ صلاحیت کیسے اور کب پیدا ہو گئی۔ اس کا علم جب مجھے ہوا، وہ واقعہ بھی کم حیرت انگیز نہیں، مگر وہ واقعہ بھی میں اپنے وقت پر سناؤں گا۔ ہاں، تو میں پھر اسٹیشن کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس رونق سے بالکل اس طرح لطف اندوز ہو رہا تھا جیسے اسٹیشن پر کھڑی ٹرین میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ دیر میں ٹرین نے پھر رینگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اناؤ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ٹرین کے رکنے کے بعد وہاب چاچو نیچے اتر گئے۔ انہوں نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اماں نے سب کو کچوریاں لے کر دیں۔ مجھے بڑا مزہ آیا۔ ٹرین یہاں آدھے گھنٹے تک کھڑی رہی۔ ٹرین چلتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا مگر جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ جانے کب نیند سے اونگنے لگا، اماں نے مجھے وہیں لٹا دیا اور میں بے خبر سو گیا۔ اس روز میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا، اور پھر وہی خواب میری تمام زندگی پر چھا گیا۔ بڑے راز منکشف ہوئے جنہیں آنے والے وقت نے دھندلایا نہیں بلکہ حقیقت کی شکل میں سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھیرے اور سنسان راستے پر اکیلا چلا جا رہا ہوں۔ مجھے ایک خاص سمت میں آگے بڑھنا ہے، اس کا مجھے شدت سے احساس ہے، اور مجھے کسی خاص جگہ پہنچنے کی بھی بہت جلدی ہے۔ میں اس گھور اندھیرے میں بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اندھیرا مجھے نظر آ رہا تھا مگر میرے راستے میں حارج نہیں تھا۔ میں سب کچھ بالکل صاف دیکھ رہا تھا۔ میں جس راستے پر چل رہا تھا وہ کسی گھنے جنگل میں بن جانے والے راستے میں ایسا تھا ٹیڑھا میڑھا۔ چاروں طرف خضرو جھاڑیاں، اونچے اونچے موٹی موٹی شاخوں اور بھدے بھدے تنوں والے درخت تھے۔ ان میں پرندوں کے پھڑ پھڑانے اور کبھی کبھی ان کے بولنے کی آوازیں بھی آ جاتی تھیں، لیکن میں قطعی خوفزدہ نہیں تھا۔ میری رفتار حیرت انگیز حد تک تیز تھی۔ اچانک مجھے کہیں دور جلتی ہوئی روشنیوں کا احساس ہوا، اور اچانک وہ جنگل ہی ختم ہو گیا۔ اب میں ایک نسبتاً چوڑے راستے پر نکل آیا تھا، اور پھر میں نے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان دیکھا۔ یہ عیسائیوں کا قبرستان تھا، بے حد صاف ستھرا، چوڑی چوڑی روشوں اور پکی قبروں والا۔ اس کا احاطہ سرخ اینٹوں کا تھا۔ اس دیوار کے باہر بڑی ترتیب سے درخت لگے تھے۔ سفید رنگ کا بڑا سا اونچا گیٹ تھا۔ میں اسی رفتار سے اس قبرستان کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میں نے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنی۔ میں جس طرف تھا وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی۔ یہ دیوار میرے قریب تھی۔ میں آواز سن کر اس دیوار کے پیچھے دبک گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انجن کی آواز اور قریب آتی محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی پورا راستہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بڑی اور لمبی اسٹیشن ویگن تھی۔ اس کا رنگ سیاہ تھا۔ وہ رینگتی ہوئی اس گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جلدی سے اندر جانے کو کہہ رہا ہے۔ میں تیزی سے نکلا اور گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں روش کے دونوں اطراف لگے درختوں میں ایک طرف ہو گیا، اور انہی درختوں کی آڑ لیے آگے بڑھنے لگا۔ ایک جگہ جا کر میں رک گیا۔ وہ گاڑی بھی رک چکی تھی۔ پھر اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ یہ حصہ عین میرے سامنے تھا۔ جوں ہی دروازہ کھلا، اس میں سے اترتے شخص کو دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ وہ وہی انگریز تھا جو ابا کی موت پر شجاع بھائی سے باتیں کر رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا کہ اسے وہ سونے کی زنجیر چاہیے۔ اسے دیکھ کر میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس وقت پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا جب میں نے اس شخص کے پیچھے ہی ابا کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ اگر مجھے سب کچھ واضح نظر نہ آ رہا ہوتا تو میں کبھی ابا کو ان کے حلیے سے نہ پہچانتا۔ وہ کالے رنگ کی چست پتلون اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ ہمارے یہاں اس طرح کا لباس نہیں پہنا جاتا تھا، اسی لیے میں نے انہیں اس حلیے میں دیکھ کر حیران ہونا تھا، مگر ابھی حیران ہونے والی بہت سی باتیں باقی تھیں۔ میں جو کھڑا ہو گیا تھا پھر دبک گیا۔ اب وہ لوگ اس گاڑی سے ایک تابوت کو باہر لا رہے تھے۔ میں دم سادھے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ تابوت سیاہ لکڑی کا تھا جس کے کنارے سنہرے رنگ کے تھے۔ یہ بہت خوبصورت اور قیمتی تابوت تھا۔ تابوت کو باہر لا کر وہ لوگ چاروں اطراف دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ میں اگر درختوں سے نکلتا تو انہیں صاف نظر آ جاتا، جبکہ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر پہنچ جانے کے باوجود صاف نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس طرف گئے جہاں میرے اور ان کے درمیان گاڑی آ گئی۔ میں لپک کر باہر نکلا اور گاڑی کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ سب پھر میری نگاہ میں تھے۔ گہرے سناٹے میں ان کے بوٹوں کی دھمک بڑی خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ چاروں سایوں کی شکل میں آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک کھدی ہوئی قبر کے نزدیک وہ لوگ رک گئے۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تابوت کو قبر میں اتار دیا، زمین برابر کر دی۔ ایک شخص گاڑی تک آیا، میں رینگ کر گاڑی کے نیچے چلا گیا۔ اس کی ٹانگیں مجھے نظر آ رہی تھی، پھر ٹانگیں مجھ سے دور ہو گئیں تو میں دوبارہ نیچے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا وہ شخص پھولوں کا گلدستہ لیے قبر کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ باقی لوگ وہیں کھڑے تھے۔ سب کی نگاہیں اسی کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی، اور جب مجھے ابا کی ہتھیلی نظر آئی تو میں بھونچکا رہ گیا۔ ان کی ہتھیلی پر وہی سونے کی زنجیر دھری تھی جو میں نے فرحت کو دی تھی۔ ان کی انگلیوں کی پوروں پر کہیں کہیں مجھے سرخ دھبے بھی نظر آ رہے تھے۔ لمحہ بھر کو میں بوکھلا گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابا وہ زنجیر سب کو دکھا رہے تھے اور سب کی نگاہوں میں اشتیاق تھا۔ یقین کریں سیما جی کہ میں اس وقت اتنی دور سے اتنی رات میں بھی ان کے چہروں کے تاثرات اور آنکھوں کے تاثرات صاف دیکھ سکتا تھا۔ بالکل اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے میں آج اور اب اس وقت محسوس کر سکتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کے چہرے پر بیک وقت خوف، اشتیاق اور جوش دیکھا تھا۔ پھر اس شخص نے تازہ پھولوں کا گلدستہ اس تازی قبر پر رکھ دیا۔ ان چاروں میں صرف ابا مسلمان تھے، دوسرا وہ انگریز تھا جس کا نام غالباً رابرٹ تھا، ایک سکھ تھا اور چوتھا ہندو۔ ان چاروں نے اپنے اپنے انداز میں دعائیہ کلمات ادا کیے۔ ابا نے یقیناً سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی۔ پھر چاروں پلٹ کر گاڑی کی طرف آنے لگے۔ میں دوڑ کر درختوں کی آڑ میں ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب گاڑی میں بیٹھے۔ وہ چاروں خوش تھے اور ہنس رہے تھے اور کسی ایلن کا ذکر کر رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ ایلن ان سے کچھ پوچھے گی اور وہ لوگ آپس میں طے کر رہے تھے کہ اسے کیا کہنا ہے۔ میں نے سب کچھ سنا تھا مگر دھیان نہیں دیا۔ گاڑی ریورس ہوئی، پھر گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ آخری بار بھی مجھے ان سب کے ہنسنے کی آواز آئی۔ گاڑی کے جاتے ہی وہاں گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں ساکت کھڑا تھا، میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تبھی مجھے کسی نے پکارا۔ آواز بہت مدھم اور کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس درخت کی آڑ میں سے نکل آیا۔ آواز دوبارہ آئی۔ کہیں سے خشک جھاڑیوں کے چرمرانے کی آوازیں یوں ابھریں جیسے کوئی ان جھاڑیوں پر گھسٹ رہا ہو۔ میں چوکنا ضرور ہو گیا مگر خوف زدہ نہیں ہوا۔ اب میں نے چاروں اطراف دیکھنا شروع کیا۔ گہرے اندھیرے کے باوجود ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی تھی، مگر میں اس وجود کو نہ پا سکا جس کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہیں کہیں تھا، اس کا مجھے یقین تھا۔ گھسٹنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ میں چند قدم آگے بڑھایا۔ پتہ نہیں وہاں کوئی گورکن تھا یا نہیں، مگر مجھے اس کی قطعی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں اب قبروں کی طرف بڑھنے لگا، اس لیے کہ اس طرف سے تو کہیں بھی جھاڑیاں نظر میں آ رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید قبروں کے دوسری طرف یا دور نظر آنے والی دیوار کے قریب کہیں ہوں۔ میں روش کو عبور کر کے اسی قبر کے نزدیک پہنچ گیا جہاں ابھی ابا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تابوت دفنایا تھا۔ میں چند لمحے کھڑا اس پر رکھے گلدستے کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھنے لگا مگر ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر مجھے کسی نے پکارا تھا، باقاعدہ میرا نام لے کر مجھے آواز دی تھی۔ وہ آواز 100% کسی عورت کی آواز تھی اور وہ عورت یقیناً سخت تکلیف میں تھی۔ یہ آواز مجھے اپنی پشت پر سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں پھر پلٹ گیا۔ ضیاء، ضیاء، ضیاء۔ اس بار میرا نام ایک تسلسل سے پکارا گیا۔ شاید یہ باز گشت تھی مگر کھلے قبرستان میں کسی آواز کی گونج کا کوئی سبب نہیں تھا۔ میں نے اپنے کان آواز کی سمت لگا دیے۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں اطراف دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ میں ایک دائرے کی شکل میں بھی گھوم رہا تھا۔ مجھے چکر آ گئے، کھڑا رہنا دو بھر ہو گیا۔ میں بے ساختہ وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے اس قبر کے سرہانے سے ٹیک لگائی۔ عین اسی وقت میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھی۔ دور ایک روشن کمرہ دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ یہ کمرہ مجھے اب تک نظر نہیں آیا، تو شاید اب سے پہلے اس میں اندھیرا تھا، اس لیے میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ نامعلوم کیوں میں اس طرف چل دیا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ شاید مجھے یہاں سے آواز دی گئی ہو۔ میں کمرے کے نزدیک پہنچا، کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں تھی۔ اندر ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی کھڑکیوں اور روشن دان سے باہر آ رہی تھی۔ چاروں اور اونچی سیڑھیوں کے بعد چھوٹا سا حصہ تھا، پھر آگے دروازہ تھا جو بند تھا۔ کھڑکیوں پر پردے نہیں تھے مگر ان پر لگے شیشے پتہ نہیں کیسے تھے کہ میں نے ان شیشوں سے منہ لگا کر بھی اندر دیکھنا چاہا مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ دروازہ ہلکے ہلکے بجایا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں تھک کر واپس چل پڑا۔ اب جھاڑیوں کے چرمرانے کی آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ مجھے بھی کسی نے نہیں پکارا تھا۔ پھر بھی میں نے قبر کے قریب جا کر ہلکے سے کہا، کون ہے؟ کون ہے؟ میں ضیاء ہوں، کون ہے؟ مگر جواباً خاموشی اور گہری ہوتی محسوس ہوئی۔ میں اسی قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نگاہ اس گلدستے پر پڑی
جسے ابا وغیرہ نے وہاں رکھا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہزاروں سنہری اور نرم چمکتے ہوئے بالوں والی مکڑیاں اس پر چمٹی ہوئی تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان مکڑیوں نے گلدستے سے الگ ہونا شروع کر دیا۔ میں اچھل کر دور جا کھڑا ہوا۔ وہ مکڑیاں دھیرے دھیرے اس قبر کے چاروں اطراف پھیل گئیں۔ میں ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے خوف بھی محسوس ہوا۔ مجھے بڑی بوا یاد آ گئی اور یہ بھی خیال آ گیا کہ یہ مکڑیاں آدم خور ہیں۔ میں پھر اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ اس وقت مجھے اپنی پشت پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے ساختہ میرا ہاتھ اپنی پشت پر چلا گیا اور ساتھ ہی میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ اماں تھیں جو میری ہی سیٹ پر دوسری طرف سر کے پاس لیٹی ہوئی تھیں۔ میری آنکھ کھل ہی گئی تھی مگر میری پشت پر کسی کیڑے کے رینگنے کا احساس ابھی تک تھا۔ میں کھڑا ہو کر ناچ گیا۔ میری چیخ سے سب اٹھ کر آ گئے۔ اماں بوکھلا کر میری قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر جھاڑنے لگیں۔ اس دوران وہاب چاچو نے میری قمیض اتار دی۔ سب خوف زدہ ہو گئے۔ سب کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ سب کے چہروں پر خوف تھا۔ میں اتنی دیر میں ہوش میں آ چکا تھا، مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اماں وغیرہ نے سب کپڑے جھاڑ کر چیک کر لیے تھے۔ لوگ مضطرب ہو چکے تھے۔ مجھے قرار آ گیا تھا مگر خواب پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ اماں مجھے لپٹانے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں کھڑکی کی طرف سے رکھ کر باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے سامنے اسی قبرستان کا منظر پھیلا ہوا ہو۔ جو لوگ جاگ گئے تھے وہ چائے مانگ رہے تھے۔ عصمت آپا بڑبڑاتی ہوئی سب کو چائے دینے لگیں۔ اچھا بھلا سویا ہوا تھا، سب کو پریشان کر دیا۔ انہوں نے مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور کر کہا، ہاتھی گھس گیا تھا تیری قمیض میں؟ نہیں، مکڑی گھس گئی تھی، وہی جو بڑی بوا کو کھا گئی، میں نے جل کر کہا۔ اماں جو مجھے بہت ہی بچہ سمجھتی تھیں فق ہو کر مجھے دیکھنے لگیں۔ مکڑی کیوں کھائے گی انہیں؟ اجل آئی تھی، لے گئی، وہ بوکھلا کر بولی۔ وہ لوگ شاید اس موضوع کو ہی بھول جانا چاہتی تھیں۔ ایک اماں ہی کیا، سب کے چہرے فق ہو گئے تھے۔ عصمت آپا نے کچکچا کر مجھے دیکھا۔ اماں نے جھاڑ دیا۔ شجاع بھائی اور رضا بھائی جو اوپر والی برتھ سے نیچے جھانک رہے تھے ایک ساتھ بول اٹھے، خواب دیکھا ہوگا اس نے۔ اچھا چپ رہو، اماں نے ڈانٹ دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب خاموش ہو جائیں، سناٹا چھا جائے اور میں پھر وہ خواب دیکھوں، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ زین اب اٹھ کر میرے پاس آ گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اسے بھگا دوں مگر وہ جو ایک خوف تھا کہ یہ کسی سے اس زنجیر کا ذکر نہ کر دے مجھے روکے رہا۔ میں نے زین جیسا بے وقوف لڑکا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسے اب نہ گھر میں ہونے والے اس حادثے کا قلق تھا، نہ تحسین خالہ اور بڑی بوا کی موت کا، بلکہ اسے تو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ ہم سب کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ مجھ سے صرف 1.5 برس ہی چھوٹا تھا مگر شاید اس کا دماغ مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ٹرین میں کتنا مزہ آتا ہے نا، میں تو پہلی دفعہ جا رہا ہوں، اور ضیاء اب ہم اسکول بھی نہیں جائیں گے۔ میں نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو تم صرف اس لیے خوش ہو کہ تم اسکول نہیں جاؤ گے؟ ہاں، اور کیا؟ اس نے اپنا تربوز جیسا بڑا ہوا سر زور زور سے ہلا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ میں شادی کر لوں گا۔ اس نے چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد یوں جواب دیا جیسے اپنے روشن بلکہ بہت زیادہ روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہو۔ کس سے کرو گے شادی؟ فرحت سے۔ اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے بہت بلندی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات پر اتنا غصہ آیا تھا، بس مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا اور میں نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کی چیخ گونجی، سبھی اچھل پڑے۔ صورتحال کو سمجھنے میں انہیں یوں دیر نہ لگی کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی تھی اور اب وہ ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تکلیف تو اسے یقیناً ہوئی ہوگی مگر شوق اس سے زیادہ پہنچا تھا شاید۔ خون جب قمیض پر ٹپکا تو تب اس نے بھوں بھوں کر کے رونا شروع کیا۔ اتنی دیر میں باقی سب نے اسے گھیر لیا۔ وہ میری طرف ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا مگر الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ کھڑکی سے منہ ٹکرا گیا، میں نے برجستہ جواب دیا۔ پھر زین کی طرف دیکھا، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس بات کی تردید نہیں کی۔ یا تو وہ مجھ سے ڈر گیا یا پھر واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا، اس لیے بھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اسے یا کسی کو بھی نہیں مارا تھا۔ بہرحال چچی اور چاچو اسے میرے پاس سے لے گئے۔ اسے لٹایا گیا، پانی ڈالا گیا اور سارا خاندان اس سے چمٹ کر رہ گیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا مگر کان زین کی آواز پر لگے تھے کہ کب وہ میری شکایت کرتا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ روتے روتے سو گیا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا، جانتا تھا کہ صبح تک اسے کچھ یاد نہیں رہے گا۔ تمام سفر عجیب افراتفری میں گزرا۔ سارا خاندان جاگتا رہا۔ میں جانے کب سو گیا تھا، وہ خواب پھر دکھائی نہ دیا۔
صبح آنکھ کھلی تو سب لوگ دہلی اسٹیشن پر اترنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ اسمت آپا نے مجھے کپڑے بدلوا دیے۔ صبح 10-11 بجے تک ہم دہلی پہنچ گئے۔ منع دادا کو ہمارے آنے کی اطلاع تھی۔ وہ 4 تانگوں سمیت ہمارے منتظر تھے۔ ہم سب ان تانگوں میں سوار ہو کر گھر کی جانب چل پڑے۔ وہاب چاچو اور چچا صاحب جو ابا سے بڑے تھے مگر انہیں سب چچا صاحب ہی کہا کرتے تھے، منع دادا کو گھر میں ہونے والے ہنگامے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ منع دادا نے تعزیت کے طور پر اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں صبر کی تلقین کی تھی، حالانکہ وہ صبر کر چکی تھیں، مگر اس ہمدردی پر ان کے صبر کا پیمانہ پھر چھلک اٹھا تھا۔